بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: من أراد أن يعلم ما له عند الله فليعلم ما لله عنده. یہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے اور یہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: من اراد ان یعلم ما له عند اللہ فلیعلم ما للہ عنده. تو میں اسی جملے کا مفہوم وہ آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور یہ خصوصیت یا تو اللہ عز و جلال کے کلام مبارک کی ہے کہ ایک ایک آیت میں اور چھوٹے چھوٹے جملے میں انسان کی پوری زندگی کا خلاصہ اور اس کی رہنمائی، بلکہ آخرت کا آئینہ بھی کہ انسان کا آخرت میں مرتبہ، مقام اور اس کی منزل کیا ہوگی. تو یہ خصوصیت یا تو اللہ عز و جلال کے کلام کی ہے، قرآن مجید، اور انسانوں میں یہ خصوصیت سید الاولین والآخرین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ آپ چھوٹا سا ایک جملہ بولتے ہیں تو انسان کے سامنے اس کی پوری زندگی وہ بھی سامنے آ جاتی ہے، اور اس جملے میں ہر انسان یہ بھی دیکھ سکتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ عز و جلال کے ہاں اس کا مرتبہ اور اس کے ساتھ سلوک کیا ہوگا. تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ من اراد ان یعلم ما له عند اللہ، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، کیا اللہ نے اس کے لیے انعامات رکھے ہیں یا وہ سزا کا مستحق ہے، اللہ کے ہاں اس کا کیا مرتبہ ہے. اگر کوئی جاننا چاہتا ہے تو وہ یہ دیکھ لے ما للہ عندہ کہ اس کا اللہ عز و جلال کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہے. یہ پہلے خود دیکھے نا کہ اس کی زندگی میں اللہ عز و جلال کی ذات مبارکہ
اور اللہ ذوالجلال کی عظمت، اس کی محبت، اس کی تعظیم اور اللہ ذوالجلال کے حقوق، وہ اس کی زندگی میں کیا ہے؟ دنیا کی زندگی میں اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ کیسا ہے؟ تو جیسا اس کا معاملہ اللہ ذوالجلال کے ساتھ ہوگا تو پھر قیامت کے دن بھی اللہ ذوالجلال کے ہاں اس کا معاملہ ویسا ہی ہوگا۔ دیکھیے، اگر ہم اس حدیث کو اور زیادہ کھولنا چاہتے ہیں اور اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہم یہ دیکھیں کہ ہم اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کی رضا کے لیے، اس کے دین کے لیے اور اس کے پیارے نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے لیے، ان کی اتباع کے لیے ہم نے کیا قربانی دی؟ ہم نے کتنا وقت دیا؟ ہم نے اپنی صحت میں کتنا حصہ اللہ تعالیٰ کے دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی محبت میں گزارا؟ ہم نے 24 گھنٹوں میں کتنا وقت اللہ کے لیے نکالا؟ اور ہم نے اپنی 50 سالہ یا 60 سالہ زندگی میں کتنی عمر وہ اللہ ذوالجلال کے ساتھ تعلق میں گزاری؟ اور ہم نے جو اللہ نے ہمیں مال کی نعمت دی، ہم نے اس کے اندر کتنا حصہ اللہ ذوالجلال کی رضا کے لیے رکھا؟ اور اللہ ذوالجلال نے جو ہمیں اولاد عطا فرمائی تو ہم نے اپنی اولاد کو کس نہج پر، کس طریقے پر لگایا؟ تو جو ان تمام شعبوں میں ہمارا تعلق اللہ ذوالجلال کے ساتھ ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا تعلق بھی ہمارے ساتھ ویسا ہی ہوگا۔ آئیے ہم شروع کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 24 گھنٹے رات اور دن میں دیے۔ ہم ان 24 گھنٹوں میں کیا اللہ تعالیٰ کے یاد میں، اس کے فرائض ادا کرنا، 5 وقت کی نماز ادا کرنا، کتنا وقت دین کو سیکھنے میں، قرآن مجید کی تلاوت، اس کا ترجمہ اور رسول مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث، آپ کی سنت، اس کو سیکھنے میں 24 گھنٹوں میں ہم کتنا وقت نکالتے ہیں؟ اگر 8 گھنٹے ہماری نیند ہے، 8 گھنٹے یا اس سے زیادہ ہم مال اور دولت کمانے میں لگاتے ہیں، کاروبار میں لگاتے ہیں، اور ہمارے پاس قرآن کی تلاوت کے لیے ہر روز 10 منٹ بھی نہیں ہوتے، قرآن مجید کا ترجمہ سیکھنے کے لیے ہمارے پاس 10 منٹ بھی نہیں نکلتے، 5 وقت کی نماز فرائض ادا کرنے کے لیے ہمارے پاس اگر 5 نمازوں کا وقت ہم جمع کرتے ہیں تو یہ 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں بنتا۔ یعنی اگر ہم فرائض بھی پڑھیں اور ساتھ سنتیں بھی پڑھیں اور یہ سارا ٹائم 5 نمازوں کا جمع کر لیں تو 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہوتا۔ فجر کی نماز کی 4 رکعتیں ہیں اور ظہر کی نماز کے 4 فرض ہیں اور پہلے سنتیں ہیں، بعد میں ہیں، عشاء میں عصر کی نماز کے 4 فرض، مغرب کی نماز کے 3 فرض ہیں اور 2 سنتیں ہیں، عشاء کی نماز کے 4 فرض ہیں اور بعد میں 2 سنتیں پڑھ لیں یا اکٹھی 4 سنتیں پڑھ لیں اور وتر پڑھ لیں۔ 24 گھنٹوں میں 1 گھنٹہ لگتا ہے 5 وقت کی نماز ادا کرنے میں۔
اگر ہم یہ وقت بھی نہیں نکال سکتے اور ہمارے پاس 24 گھنٹوں میں وقت نہیں نکلتا کہ ہم اپنے ساتھی سے، اپنے کسی دوست سے، اپنے کمرے میں ساتھ رہنے والے سے کوئی اچھی بات کہہ دیں، کوئی اس کو بات سکھا دیں، کوئی چیز اس سے سن لیں اور کچھ سنا دیں، یعنی جس بنیاد پر اس امت کو خیر امت کہا، سب سے بہترین امت، یہ اس لیے نہیں کہ یہ خود بڑی نیک بنے، بلکہ اس لیے ہے کہ یہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے ہے۔ تو ہم نے 24 گھنٹوں میں کتنا وقت نکالا ہے اپنے بھائیوں کے لیے۔ ہاں، شاید ہمارے پاس آدھا گھنٹہ یا گھنٹہ ہی کہہ لیں رات کو وقت نکلاتا ہے، وہ پیکج لگائے ہوتے ہیں، اور شاید آپ اپنے والدین سے، عزیز و اقارب سے یا کسی دوستوں سے میرا خیال ہے کافی وقت نکلاتا ہے باتیں کرنے۔ اچھا جی اور کوئی بات؟ اچھا وہ بتا بھی دیتا ہے جی ٹھیک ہے، خیر وفیت۔ اچھا جی اور کوئی بات؟ اچھا جی اور کوئی بات؟ وہ کہتا ہے کہ میرے پاس چونکہ یہ پیکج ہے اور میں 1 گھنٹہ ہر دن بات کروں تو یہ مفت میں پڑے گی یا بہت سستی پڑے گی، اس کے لیے ٹائم نکالتا ہے۔ اور اللہ کے لیے، اللہ سے باتیں کرنے کے لیے رات کو کہیں اکیلے وضو کر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر 2 رکعت ادا کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا۔ مسجد میں اگر چلے بھی جائیں تو ہم بڑی تنگی میں ہوتے ہیں، کب سلام پھرے اور کب یہ درس ختم ہو اور ہماری جان چھوٹے، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ بہت مصروف اور بڑا کوئی اہم کام ہے جو اس نے جلدی جلدی نکل کر کرنا ہے۔ یہ یہاں بھی، اور خصوصاً ہم جہاں سے پاکستان ہے، ہندوستان، انڈیا ہے، بنگلہ دیش ہے، وہاں بھی یہی ماحول ہے۔ تو یہ جب پتہ چلتا ہے کہ یہ جو مسجد سے جلدی نکلا ہے تو اس نے باہر جا کر جلدی جلدی بولنا ہے اور کام پہ لگا لینا ہے، اس کو دیکھنا ہے کیا میسج آیا، کیا میں نے بولنا ہے، کیا بھی کہہ رہا ہے۔ میں صرف یہ توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اللہ ذوالجلال نے جو 24 گھنٹے دیے ہیں، ان 24 گھنٹوں میں ہم اپنی راحت کے لیے، کھانے پینے کے لیے، کاروبار اور ملازمت کے لیے کتنا وقت نکالتے ہیں، اور اللہ ذوالجلال کو راضی کرنے کے لیے، اس کی محبت میں، اس کے فرائض ادا کرنے میں، قرآن کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ وہ ہم کتنا وقت نکالتے ہیں۔ تو جتنا وقت آپ اللہ کے لیے نکال لیں گے تو اللہ کے ہاں بھی پھر آپ کا مرتبہ ویسے ہی ہوگا۔ اسی طرح ہماری صحت ہے، صحت یہ بہت بڑی اللہ ذوالجلال کی نعمت ہے۔ ہم جوانی کے دنوں میں اور صحت کے دنوں میں کتنی اپنی زندگی دین سیکھنے کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سیکھنے کے لیے، صحابہ کرام کا طریقہ سیکھنے کے لیے ہم نے جوانی میں کتنا وقت نکالا، کتنا پڑھا ہے۔ شاید ہم نے میٹرک بھی کر لیا ہو اور اس کے بعد اور بھی کئی ڈگریاں کر لی ہوں، لیکن ممکن ہے کہ انگلش کورس بھی کر لیا ہے اور انگلش ہمیں اتنی آتی ہو
اتنی آتی ہو کہ شاید انگریز کو اتنی نہ آتی ہو. ہمارے آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کو ذہن اور حافظہ عطا کیا ہوتا ہے، بڑے ذہن ہوتے ہیں. تو ان سے پوچھیں انگلش بہت اچھی بولیں اور اپنے کام میں بڑی مہارت ہوگی، تو یہ پوچھ لے کہ قرآن مجید پڑھنا آتا ہے، صحیح پڑھنا آتا ہے؟ نہیں جی. اچھا کتنی صورتیں یاد ہے؟ جواب نفی میں ہے. اب یہ جو سیکھنے کا وقت تھا اس وقت میں سیکھا کیا ہے اور اللہ ذو جلال کے لیے کتنا وقت نکالا ہے، کتنا دین سیکھا ہے. کیا کلمہ بھی صحیح آتا ہے؟ کیا نماز اگر سن لی جائے، اگر نماز سن لی جائے، میں اب پتہ نہیں کہ ہمارے اس پروگرام میں کبھی اس طرح کا موقع بھی ہمارے بیٹوں نے آپ کو دیا ہو کہ چلو آج کا ایک دن کا درس وہ صرف یہ ہے کہ دو دو تین تین آدمی اکٹھے ہو جائیں اور ایک دوسرے کو نماز سنا، ایک دوسرے کو کلمہ سنا، کلمے کا ترجمہ سنا، ایک دوسرے کو بتائیں کہ وضو کا طریقہ کیا ہے، تاکہ ایک دوسرے کو بتانے سے آدمی کی اپنی اصلاح ہو جائے کہ مجھے تو وضو کا طریقہ نہیں آتا، مجھے تو نماز پڑھنی نہیں آتی، مجھے تو اس کی کوئی دعا نہیں آتی، نماز کا ترجمہ نہیں آتا. کیا دنیا میں کوئی ایسی قوم ہے جو اللہ ذو جلال کی اپنے دین اور اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرتی ہو اور زبان سے الفاظ نکالتے ہوں اور ان کو اس کا پتہ نہ ہو کہ یہ ہم اللہ سے کیا وعدہ کر رہے ہیں اور کیا اقرار کر رہے ہیں، سوائے مسلمان؟ ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ہمیں سورۃ فاتحہ کا کوئی ترجمہ نہیں آتا، ہمیں التحیات للہ اس کا ترجمہ نہیں آتا، اور وہ دعائیں ہی نہیں آتی. اور قرآن مجید جتنا یہ امت پڑھتی ہے کوئی اور امت اپنی کتاب کی اتنی تلاوت نہیں کرتی، لیکن سب سے زیادہ قرآن پڑھنے والی امت وہ بھی امت محمد ہے، ہم ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور سب سے زیادہ، یعنی یہ جملہ بھی ذرا آپ یاد رکھیں، سب سے زیادہ نہ سمجھ کر پڑھنے والی بھی یہی امت، نہ سمجھ کر، یعنی پڑھ رہے ہیں لیکن پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جب قرآن پڑھتے، نماز پڑھتے اور آیات سے گزرتے تو کہیں روتے تھے، کہیں اللہ ذو جلال سے جہنم سے پناہ مانگتے تھے، کہیں جنت کے مناظر سے گزرتے تھے، اللہ ذو جلال سے جنت کا سوال کرتے تھے، اور ان کو نماز کے قیام میں، سجدے میں وہ لطف اور مزہ آتا تھا کہ جو دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کو اپنے یہ تخت پر وہ مزہ نہیں آتا تھا، اپنے اقتدار میں وہ لطف نہیں آتا تھا، اور اپنی حکومت اور اقتدار دیکھ کر ان کو وہ مٹھاس نہیں ملتی تھی جو 2 رکعت پڑھنے میں مسلمان کو ملتی تھی. کیا یہ آپ نے شاید سنا ہو علماء کرام سے؟ سیدنا حذیفہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات تہجد کے لیے کھڑے ہوئے تو وہ کہتے ہیں کہ میں بھی ساتھ کھڑا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ آپ نے سورۃ البقرہ شروع کی
نے یہ سوچا کہ آپ شاید آدھی پڑھ لیں گے تو پھر اللہ اکبر رکوع میں چلے جائیں گے، آپ آگے پڑھتے گئے، سورت ختم ہوگی، میں نے کہا چلو اب اللہ اکبر کر دیں۔ آپ نے سورت البقرہ کے بعد سورت نساء شروع کر دی۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ چلو شاید سورت نساء بھی آدھی پڑھیں گے تو رکوع کر لیں، یہ ابھی ایک رکعت ہے۔ اچھا، سورت نساء ختم ہو، آپ نے سورت آل عمران شروع کر دی۔ تو جب سورت آل عمران ختم کی تو پھر آپ نے رکوع کیا۔ یہ ذرا کوئی اگر آپ میں کوئی حافظ ہیں یا آپ کو کوئی اندازہ ہے کہ یہ کتنے پارے بنتے ہیں جی؟ یہ تقریباً سوا، کیا جی آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں نا، سورۃ البقرہ سے لے کر سورۃ نساء کے آخر تک کتنے پارے بنتے ہیں؟ 8 تو نہیں بنتے، 6 بھی نہیں بنتے جی۔ ہاں شاباش، چلو ایک آواز ادھر سے آگئی ہے۔ وہ اللہ کے بندو، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا کتنا تعلق ہے قرآن مجید کے ساتھ۔ چلو 5.25 پارے بنتے ہیں، تقریباً 5.25 پارے بنتے ہیں۔ اچھا جی، ایک پارہ پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ اگر درمیانہ سا پڑھا جائے، نہ تو زیادہ تیز ہو کے سننے والے کو سمجھنا ہے اور نہ زیادہ ہی الفاظ کو لمبا اور لہجے سے پڑھا جائے، تو ایک پارہ کتنے منٹوں میں درمیانی ترتیب کے ساتھ وہ پڑھا جاتا ہے؟ 20 سے 25۔ چلو جی 20 منٹ لگا لو جی، جو حفاظ ہوتے ہیں، قاری ہوتے ہیں۔ ویسے آپ بھی اندازہ کبھی لگا لیا کریں، قرآن بھی پڑھے نا تو آپ دیکھ لیا کریں کہ میں نے ایک پارہ کتنے منٹوں میں پڑھا ہے، پھر ہر ایک کو پتہ چل جائے گا جی ایک پارہ پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے۔ چلیے 20 منٹ آپ کر لیں، 20 منٹ تو 5.25 پارے، یہ کتنا ٹائم لگا؟ چلو 1.5 گھنٹہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1.5 گھنٹہ ایک رکعت کا قیام کیا، ٹھیک ہے، اور ساتھ سیدنا حذیفہ بھی تھے۔ پھر آپ رکوع چلے گئے، جو یہ بات میں نے آگے والی سنانی۔ سیدنا حذیفہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ رکوع میں چلے گئے اور آپ نے جتنا لمبا قیام کیا تھا اتنا لمبا ہی رکوع کیا، یعنی 1.25 گھنٹے کا یا 1.5 گھنٹے کا رکوع تھا، 1.5 گھنٹے کا رکوع تھا۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ آپ پھر جب سجدے میں گئے تو سجدہ پہلا بھی اتنا لمبا تھا جتنا لمبا قیام تھا۔ تو کتنا ٹائم لگا ایک سجدے میں؟ 1.5 گھنٹہ۔ جتنا لمبا قیام تھا 1.5 گھنٹہ، 5.25 پارے، اتنا لمبا ہی رکوع تھا اور اتنا لمبا ہی کیا تھا؟ سجدہ تھا، ایک سجدہ۔ تو مجھے صرف ذرا تھوڑا سا، سارے جاگ رہے ہیں نا انشاءاللہ؟ کیا جی؟ اچھا، ہماری زندگی میں کبھی ایک بھی سجدہ ایسا آیا ہو کہ جو 20 منٹ کا سجدہ ہو یا 10 منٹ کا ایک سجدہ ہو اور اس میں ہم روئے بھی ہوں، اللہ سے مانگا بھی ہو، گڑائے بھی ہوں؟ کیا ہماری پوری زندگی میں
کوئی ایک سجدہ 10 منٹ کا 15 منٹ کا کبھی ہے نہیں ہے. اب آپ اللہ توفیق دے دے، جب جس رات آپ کو چھٹی ہے، آپ نے صبح کام پہ نہیں جانا ہے، راتیں بھی آپ لمبی، راتیں کیا ہے لمبی، اور یہ ذرا ایک دن کر کے دیکھیں، 2 رکعت پڑھیں، آپ کو جتنی صورتیں یاد ہیں وہ پڑھ لیں. آپ رکوع 15-20 منٹ کا کر لیں، آپ سجدہ 15 منٹ کا کر لیں، اور آپ نے جو مانگنا ہے، دنیا مانگنی ہے، آخرت مانگنی ہے، صحت مانگنی ہے، اللہ سے مانگیں، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو وہ مزہ آئے گا، وہ لطف آئے گا، اور آپ کی صحت بھی، ایمان بھی، اور اللہ سے محبت بھی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت بھی ایسی چاشنی اور ایسی لذت آئے گی کہ پوری زندگی آپ نے اس طرح کا مزہ اور ذائقہ آپ نے کبھی نہیں چکھا. یہ ذرا آپ بھی اس کو کر کے دیکھیں. سارے غم اور پریشانیاں ایک لمبا سجدہ کر کے دیکھ لیں، 2 رکعت پڑھ کر دیکھ لیں، 24 گھنٹوں میں آپ آدھا گھنٹہ رات کو نکال لیں، تو رات سردیوں میں شاید 14 گھنٹے تک چلی جاتی ہیں. سردیوں کی راتیں لمبی ہو جاتی ہیں، تو آدھا گھنٹہ نہیں نکلتا، اور ہم پھر اسی سے یہ سوچ لیں کہ جب ہم اللہ کے لیے نہ 24 گھنٹوں میں وقت نکال سکتے ہیں، نہ جوانی اور سیکھنے کے دنوں میں کچھ اللہ کی محبت میں سیکھ سکتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں نکلتا، تو پھر یہ بھی یاد رکھ لیں، تو پھر جیسا ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق اور معاملہ ہے، ویسا ہی پھر اللہ عز و جلال کا بھی ہمارے ساتھ بھی کوئی معاملہ اور تعلق ہوگا. کما تدین و تدان، یہ اللہ کی سنت ہے کہ جیسا کرو گے کیوں نہیں ویسا کرو گے. یہی جملہ ہے نا، جیسا کرو گے ویسا کرو گے. اچھا، تیسری چیز میں آپ آگے اور آ جائیں کہ اللہ عز و جلال نے ہمیں مال دیا، وہ تھوڑا دیا ہے، درمیانہ دیا ہے، زیادہ دیا ہے. آپ اس میں یہ نہ دیکھا کریں کہ جی یہ کتنے لوگ ہیں کہ ہاں یہ ہمارے پاس تو بہت کم سا ہے، اور ان کے پاس بڑی دولت ہے، بڑا کچھ ہے. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کتنے لوگ ہیں جن کو 2 وقت کا پورا کھانا نہیں ملتا، وہ 2 وقت کا کھانا اپنی اولاد کو نہیں دے سکتے، اپنی اولاد کو پڑھانے کے لیے فیس نہیں دے سکتے. بجلی کا بل آتا ہے تو وہ خودکشی کر لیتے ہیں کہ اگر بل ہم نے دیا تو پھر بچوں کو کہاں سے کھلائیں. اپنی اولاد کو، بچے اور بچیوں کا رونا اور ان کا شوق عید اور خوشی کے موقع پر وہ پورا نہیں کر سکتے، اور اس المناک وہ منظر کو دیکھ نہیں سکتے اور خودکشی کر لیتے کہ ہم نہیں دیکھ سکتے. ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ یہ اچھا کرتے ہیں یا یہ کام اچھا ہے، نہیں. میں صرف ایک تقابل کرنا چاہتا ہوں کہ کتنے لوگ ہیں کہ جن کی زندگی کا معیار
وہ بہت نیچے ہے آپ لوگوں سے یا ہم لوگوں سے. تو ہم ان کی طرف اگر دیکھیں تو اللہ ذو جلال نے جو ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں، وافر کھانا ہے، اچھا کھانا ہے، اچھا لباس ہے، ہمارے بچے پڑھتے ہیں اور ان کی ضروریات پوری ہوتی ہیں، تو کیا ہمیں اللہ کا شکر نہیں ادا کرنا چاہیے؟ کیا ہم اس نعمت، مال کی نعمت سے اگر زیادہ ہے تو اللہ کے راستے میں زیادہ دے دیں، اگر کم ہے تو اللہ کے راستے میں کم دے دیں؟ ہم ہر دن یا ہفتے میں ایک دن یا مہینے میں ہم یہی اندازہ لگا رہے ہیں کہ چلو 10 ریال 5 ریال ہم ان کو الگ کرتے جائیں، اور یہ اللہ نے ہمیں جو لوگوں کا حصہ ہمیں دے دیا تھا ہم اس کو ادا کریں. چلو کسی کو ایک دن کھانا دے دیں. ہمارے جہاں سے ہم آئے ہیں، ہمارے سب ملکوں میں کتنا افلاس ہے، کتنی غربت ہے، اور کتنا فقر ہے، اور کتنی محتاجی ہے. تو ہم اللہ کی رضا کے لیے اپنے مال سے کوئی 50 ریال، کوئی 10 ریال، کوئی ایک کھجور، کیا ایک کھجور وہ نکال دیں تو ہمیں ملے گا کیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی شخص ایک کھجور اللہ کی رضا کے لیے وہ کسی کو دے دیتا ہے تو اللہ کو اتنا پیار آتا ہے، اتنا پیار آتا ہے، اور وہ چیز اتنی محبوب ہوتی ہے کہ اللہ ذو جلال اسی وقت اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتے ہیں. وَيُرَبِّيهَا، اور پھر اللہ اس کو بڑھاتے ہیں کہ یہ میرے بندے نے ایک کھجور میری رضا کے لیے نکالی تھی، 1 ریال، ایک کھجور یہ میری رضا کے لیے، میرے لیے نکالی تھی کہ میں خوش ہو جاؤں. پھر اللہ اس کو اتنا بڑھاتے ہیں اور پھر خوش ہو جاتے ہیں. حالانکہ وہ دیا تو اللہ نے نہیں، صرف ہمارا ایک امتحان ہے نا کہ جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اس سے ہم اللہ کی مخلوق پر کتنا خرچ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے ہیں محبت سے، پیار سے، جیسے تم اپنے گھوڑے کے بچے کو پالتے ہو. پھر اتنا بڑھاتے ہیں حتیٰ تکون، کہ قیامت کے دن ایک کھجور جو آپ نے صدقہ نکالی ہے، جب قیامت کے دن ترازو میں اس کو رکھا جائے گا تو وہ احد پہاڑ کے برابر ہو. اچھا جی، ہم مال کے اندر کتنا اللہ کی رضا کے لیے ہم کتنا کچھ کرتے ہیں. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، جو صحابہ کی صفت اللہ عز و جلال نے بیان کی ہے وہ یہ بیان کی ہے کہ وہ اپنی ضرورت کے باوجود اپنے بھائی کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں. کسی بیمار کا علاج کروا دیں، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیں. آپ نے یہ حدیث تو بہت زیادہ دفعہ سنی ہوگی کہ وہ اعمال جو اللہ عز و جلال کو بہت زیادہ محبوب ہیں، بہت زیادہ محبوب. شاید آپ سوچتے ہوں گے کہ وہ تہجد ہے، وہ الگ ہے، اس کی فضیلت کوئی شک نہیں. عمرہ ہے، آپ عمرے پہ بھی خرچ کرتے ہیں، ہاں اس میں عمرہ نہیں شامل ہے. حج ہے، نہیں، اس کی الگ فضیلت اور فرضیت ہے. اور بھی بڑے اعمال ہیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ اعمال میں سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ ذو جلال کو وہ یہ ہے سرور تدخلہ علی مسلم،
کہ زندگی میں ایک دفعہ کسی مسلمان کو خوش کر، اس کو ذرا ہنسا دیں، خوش کر، یہ کام۔ دوسرا، اللہ کے ہاں محبوب اعمال میں دوسرا سب سے محبوب عمل وہ بھوکے کو کھانا کھلانا۔ آپ کھانا کھانے لگے ہیں تو آپ اپنے ساتھی کو، تو آپ جانتے ہیں کہ صبح کا ہمارے ساتھ کام کرتا رہا، تو آپ کہیں چلو آج آپ میرے ساتھ آ رہے ہیں، لیکن یہ عمل اللہ عز و جلال کو بڑا محبوب ہو۔ تیسرا عمل کہ آپ پیاسے کو پانی پلا دیں۔ بھئی آپ ایسا ہی کر لیں کہ لوگ بیٹھیں اور آپ گلاس بھر کر، وہ مسجد میں جماعت سے پہلے یا یہاں ہے کوئی ساتھی اٹھے اور وہ سب کے سامنے پانی لے کر گزرتا جائے کہ بھئی کسی نے پانی پینا ہے، کسی نے پانی پینا ہے تو پلائے۔ جس نے ایک مسلمان کو کبھی پانی پلا دیا پیاس میں، اللہ عز و جلال اس کو جنت کا پانی الرحیق، جنت کا پانی پلائیں۔ اور چوتھا جو اللہ عز و جلال کو بہت محبوب عمل ہے وہ کیا ہے کہ آپ اپنے بھائی کی مدد کے لیے، اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے آپ اس کے ساتھ چلے جائیں۔ آگے کام ہو نہ ہو یہ تو اللہ کا اختیار ہے، لیکن آپ وقت نکال کر اس کے ساتھ چل تو پڑیں۔ اب ان چاروں اعمال کا تعلق یہ ہمارا وقت نکالنے کے ساتھ ہے اور تھوڑا سا خرچ کرنے کے ساتھ۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ عز و جلال کے ہاں ہماری کیا کیفیت اور کیا مرتبہ اور معیار ہے، تو پھر یہ دیکھ لیں کہ ہمارے وقت میں، ہماری زندگی میں، ہماری جوانی میں اور ہمارے مال میں اللہ عز و جلال کا کتنا حصہ ہے۔ اور اس کو اگر آپ ایک اور طریقے سے پہچاننا چاہیں تو صرف میں ایک واقعہ سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ آپ یہ دیکھ لیں ہر انسان 4 چیزوں سے پہچانا جاتا ہے وہ کہاں کھڑا ہے، 4 چیزوں سے۔ اور وہ 4 چیزیں کیا ہیں کہ سب سے زیادہ انسان کو کون جانتا ہے؟ یا اس کی بیوی ہوگی، کیونکہ اس سے بڑھ کر تو اس کی خلوت کو، اس کی جلوت کو، اس کے اخلاق کو، اس کے اعمال کو، اس کی بیوی سے بڑھ کر تو کوئی اور نہیں جانتا ہے۔ کیونکہ پڑوسیوں سے اس کی خلوت جلوت وہ پوشیدہ رہ سکتی ہے، مسجد کے نمازیوں سے پوشیدہ رہ سکتی ہے، لیکن اس کی بیوی سے تو اس کی جلوتیں اور خلوتیں، اس کا اخلاق، اس کا عمل، اس کی رات، اس کا دن، وہ تو پوشیدہ نہیں رہے۔ دوسرا کون ہوتا ہے؟ اس کا غلام، اس کا نوکر، یا ہمارے اس دور میں اس کا ملازم، کہ ملازم اپنے مالک کے بارے میں کیا سمجھتا ہے کہ اس کا اخلاق کیسا ہے، اس کا بولنا کیسا ہے، اس کا معاملہ کیسا ہے، اس کے اندر میری محبت۔ آپ یہ لفظ عجیب سمجھیں گے کہ نوکر کے ساتھ مالک کی محبت۔ ہم تو ایک بہت بڑا فاصلہ رکھتے ہیں نا کہ بھئی یہ تو ہمارا ڈرائیور ہے، میں مالک ہوں، یہ تو میری دکان پر کام کرتا ہے، محبت کہاں سے، اخلاق کہاں سے آگے درمیان؟ یہ جانور ہے اور میں ایک انسان ہوں۔ اچھا، یعنی اپنے غلام اس دور میں اور آج کے دور میں اپنا ملازم وہ سب سے زیادہ جانتا ہے کہ میرا مالک اپنے مال میں 2 نمبری کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، خیانت کرتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے، یہ بولتا کیسے ہے، اس کا اخلاق کیسا ہے،
یہ ڈرائیوروں کو سب سے زیادہ پتا ہوتا ہے، ملازموں کو سب سے زیادہ۔ تیسرا کہ انسان کا بے تکلف دوست، جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میرا ہمراز ہے جی، یہ میرا بچپن کا دوست ہے، یہ میرا جوانی کا دوست ہے جی، میری شب و روز اس کے ساتھ گزرتے ہیں، اس کو پتا ہے کہ میرا اور آپ کا اخلاق کیسا ہے، ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ کیسا ہے، ایک وہ زیادہ جانتا ہے۔ اور چوتھا کون ہوتا ہے جو سب سے زیادہ جانتا ہے؟ انسان کی اولاد ہوتی ہے، جس کو پتا ہے کہ میری والدہ، میرے امی اور ابو وہ کیسے، یہ 4 ہوتے ہیں۔ اچھا، میں صرف مثال دے دیتا ہوں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو بتایا کہ اللہ نے میرے اوپر وحی نازل کی ہے اور مجھے اللہ ذو جلال نے اپنا رسول بنایا، تو سب سے پہلے خواتین میں آپ کی تصدیق کس نے کی تھی؟ بیوی نے، ٹھیک ہے، بیوی نے، وہ آپ کو جانتی تھی، انہوں نے آپ کو اپنا مال نکاح سے پہلے مشاربت پر دیا ہوا تھا، وہ جانتی تھی نکاح سے پہلے بھی کہ یہ شخص کا اخلاق کیسا ہے، اس کی زندگی اور سیرت کیسی ہے، اور نکاح کے بعد وہ خامد ہے، وہ جانتی تھی۔ تو سب سے پہلے عورتوں میں آپ کو رسول کس نے مانا؟ بیوی نے۔ اچھا جی، آپ کے نوکروں اور غلاموں میں سب سے پہلے آپ کو رسول کس نے مانا؟ زید بن حارثہ نے، غلام تھے آپ کے، وہ آپ کے شب و روز جانتے تھے، آپ کا اخلاق جانتے تھے۔ اچھا، سب سے پہلے آپ کے دوستوں میں ہم رازوں میں، رات اور دن اکٹھے گزارنے والوں میں آپ کو اللہ کا سچا رسول کس نے مانا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر بچوں میں جن کو پالا جاتا ہے، جن کی پرورش کی جاتی ہے، تو سب سے پہلے آپ کو اللہ تعالیٰ کا سچا رسول کس نے مانا؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ۔ تو اگر میں اور آپ بھی دیکھنا چاہتے ہیں نا کہ ہم کیسے ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں، تو پھر ہماری بیوی بتا سکتی ہے کہ ہم کیا ہیں۔ جیسے وہ بتائیں گی ہمارا معیار بھی وہی ہوگا۔ ہم اپنی اولاد سے پوچھ سکتے ہیں، اولاد کو پتا ہے، ہم اپنے بچپن اور جوانی کے دوستوں سے پوچھ سکتے ہیں، اور ہم اپنے ڈرائیور سے، دکان کے ملازم سے، اپنے کسی نوکر سے، گھر میں کام کرنے والی یا کام کرنے والے، ان سے پوچھنے یا کسی کو بھیج کر پوچھنے کہ بھئی آپ کا یہ گاڑی کا مالک جو آپ گاڑی چلاتے ہیں یہ کیسا ہے، تو جیسے آپ ہوں گے وہ ویسے ہی بتائے، جیسے ہوں گے ویسے ہی بتائے گا۔ تو ہمیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم دیکھیں کہ اللہ ذو جلال کے ہاں ہمارا مرتبہ کیا ہے، اور ہماری کتنی اللہ کے ہاں محبت ہے، کتنا اللہ کا پیار ہے، اللہ ہم سے کتنا راضی ہے اور ہمیں کیا مرتبہ دے گا، تو ہم دنیا میں اپنے آپ کو بڑے طریقوں سے پہچان سکتے ہیں کہ ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ کہیں آتا بھی ہے یا نہیں آتا، اور ہماری زندگی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں
داخل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. شاید یہ جملہ آپ کو عجیب لگے کہ زندگی میں رسول اللہ ہماری زندگی میں کیسے داخل ہوتے ہیں. وہ اس طرح داخل ہوتے ہیں کہ آپ نے جو کام کرنا ہے، نماز پڑھنی، آپ نے دیکھنا کیا ہے، کیا میری نماز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز ہے. آپ کھانا کھانے لگے، آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کھانا کھاتے تھے. آپ کا لباس ہے، اس میں رسول اللہ کو داخل کریں. کیسے کہ میں کہیں ایسا لباس نہ پہنوں جس کو پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا. آپ نے کاروبار کرنا ہے، آپ خواہ مزدور ہیں یا افسر ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدور بن کر بھی کام کیا. کیوں جی؟ آپ نے اجرت پر اہل مکہ کی بکریاں چرائی ہیں یا نہیں چرائی؟ چرائی نہیں. جس امانت اور دیانت کے ساتھ مزدور کی ذمہ داری ہے کام کرنے کی، اس میں بھی داخل کرے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ کیسے مزدوری کرتے ہیں. اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں اس میں بھی داخل کریں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. کتنا جھوٹ بول رہا ہوں، کتنی امانت اور دیانت سے لوگوں کے ساتھ معاملہ کر رہا ہوں، بول لیں، اس میں داخل کریں. اگر ہماری زندگی میں وہ ہر معاملے میں شامل ہیں تو پھر انشاءاللہ قیامت کے دن بھی اللہ عز و جلال ہمیں بڑا اونچا مقام دے گا. اور اگر زندگی سے ہم نے ان کو نکال دیے، قرآن کو نکال دیے، سنت رسول کو نکال دیے، بلکہ میں نے ایک حدیث رات وہاں ہمارے دوست اکٹھے تھے، تو ہماری مجلس تھی، ہم اکٹھے بیٹھے تھے، تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ وہ میرے انتظار میں تھے. بڑے آپ یہ کہہ لیں کہ 35 سال سے ان سے تعلق تھا، اور ہماری ملاقات بھی شاید 15 سال کے بعد ہو رہی تھی، 15 سال کے بعد، اور انتظار میں بیٹھے. اچھا جب میں چلا گیا نا تو ہم بیٹھے سارے ایک دوسرے سے محبت اور تعلق اور پرانی باتیں کر رہے ہیں. تو ایک ساتھی ایسے تھے، ہم باتیں کر رہے ہیں، وہ بار بار اپنا فون نکال رہے ہیں. اچھا کیا ہے ایسے کر رہے، بار بار فون نکال رہے ہیں، بار بار فون نکال. میں نے کہا کیا میں ایک حدیث آپ کو سنا سکتا ہوں کہ ساتھیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ جب بیٹھے ہوں، آپ مہمان ہوں یا میزبان ہوں، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو مجلس میں پوری توجہ دیتے تھے. کیا کرتے تھے؟ پوری توجہ دیتے تھے، اس کی بات غور سے سنتے تھے، اور پورا جسم کا جھکاؤ اس کی طرف کر لیتے تھے، اس کی طرف کر لیتے تھے. اور سارے صحابہ ہر ایک یہ کہتا تھا کہ جتنا توجہ اور محبت آپ میرے ساتھ کرتے ہیں کسی اور سے نہیں کرتے، ہر صحابی. تو میں نے کہا کہ آپ میرا انتظار کر رہے تھے، 15 سال کے بعد ہماری ملاقات ہو رہی ہے اور مجلس میں ہم بیٹھے ہیں، آپ میرے میزبان ہیں، میں آپ کا مہمان ہوں، تو یہ کیا بد اخلاقی ہے اور یہ کون سی سنت ہے کہ میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں اور ایک بار بار موبائل نکال کر دیکھ رہا ہے، بار بار وہ میسج دیکھ رہا ہے، بار بار. تو میں نے کہا میں ایک حدیث سنا. وہ مجھے کہنے لگے کہ ہم نے آج پہلے دن، وہ عرب لوگ تھے، علماء بھی تھے، بس یہ ایک توجہ ہوتی ہے نا، کئی دفعہ انسان کی توجہ نہیں جاتی ادھر. تو میں نے کہا میں ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کے درمیان بیٹھتے تو آپ کی توجہ
توجہ کیسے ہوتی تھی؟ تو ایک حدیث میں نے سنائی تو وہ کہنے لگے جی آپ اب جہاں بھی درس دیں تو یہ حدیث ضرور سنیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں سنا دوں۔ حدیث کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی پہنی ہوئی تھی اور صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے، صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے۔ آپ کبھی اپنی انگوٹھی کو دیکھ رہے ہیں کہ بڑی خوبصورت ہے، نگینہ بڑا اچھا ہے اس کا، اور کبھی صحابہ کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں، نظرتاً الیہ و نظرتاً الیکم۔ آپ نے کہا یہ انگوٹھی بڑی مصیبت بنی کہ میں کبھی تو اس کو دیکھ رہا ہوں اور کبھی آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ اس انگوٹھی نے مجھے آپ کی طرف پوری توجہ دینے سے غافل کر دیا، فَنَبَذَهُ، تو آپ نے اتار کر اس انگوٹھی کو پھینک دیا، اس انگوٹھی کو پھینک دیا۔ یہ مجلس کے آداب سکھائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک مسلمان کا آپ پر یہ حق ہے کہ آپ اس کے ساتھ بیٹھے ہیں، اس کے پاس بیٹھے ہیں، وہ آپ کے ساتھ باتیں کر رہا ہے، آپ مہمان ہیں یا میزبان ہیں، تو وہ سامنے بیٹھا ہے، آپ کا ماشاءاللہ چہرہ دیکھ رہا ہے، وہ باتیں بھی کر رہا، آپ بار بار فون کو اچھا جی ادھر بات شروع کر دی، پھر رکھ دیا، پھر اچھا جی۔ تو یہ کون سا انداز ہے یا کون سا اخلاق ہے؟ میری بات یہی ہے، گزارش کہ اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں جنت میں آخرت میں ہمارا مقام جنت ہے یا جہنم ہے، اور جنت میں ہے تو کتنا اونچا ہے، تو ہم یہ دیکھ لیں کہ ہماری زندگی میں اللہ ذوالجلال کتنے داخل ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے شامل ہیں ہماری زندگی کے سارے شعبوں میں۔ اور یاد رکھیے کہ انسان کے اندر تبدیلی یہ صرف درس سننے سے نہیں آتی، تقریر خوبصورت سننے سے نہیں آتی، جب تک کسی عالم کی صحبت نہ ہو اور اس سے سیکھنے سکھانے میں وقت نہ لگائے۔ یہ آخری بات آپ پھر سنیں غور سے، انسان کی زندگی نہیں بدلتی اور قرآن اور سنت کا رنگ اس کے اوپر نہیں چڑھتا، اور عالم کا جو علم ہے اور اس کی تقریر ہے اس کا رنگ اس کی زندگی میں نہیں چڑھتا جب تک وہ اس کی صحبت میں اس وقت نہ نکال لے۔ تو اللہ کی نعمت ہے آپ کے پاس، اللہ کی نعمت ہے آپ کے پاس۔ ہمارے لیے بچے اور ہمارے لیے شاگرد عبد الباسط ہیں، اسی طرح اور بھی یہاں کافی ہیں ہمارے شاگردوں میں، تو آپ ذرا 24 گھنٹوں میں اس وقت نکال کر ان کے پاس بیٹھا کریں، ان کو قرآن سنا دیں صحیح پڑھتے ہیں یا نہیں، ان کو نماز سنا دیں صحیح آتی ہے یا نہیں، ان کو کہیں کہ ہم آپ وضو کرتے ہیں آپ کے سامنے تو آپ ہمیں بتائیں کہ ہمارا وضو صحیح ہے یا نہیں۔ تو آپ ذرا تھوڑا سا صحبت کے لیے جب آپ وقت نکالیں گے تو پھر آپ کی زندگی کا رنگ ہی اور ہوگا۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال ہم سب کو توفیق دے کہ ہم جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ ہم اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی عظمت میں لگائیں، تو پھر انشاءاللہ ہم دنیا میں دیکھ سکتے ہیں کہ آخرت میں ہم کہاں ہوں گے، اور جنت اللہ ذوالجلال نے دی اپنی رحمت سے، تو وہاں ہمارا مرتبہ اور مقام کہاں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ یہ تھے ہمارے معزز مہمان حضرت الشیخ حافظ محمد شریف حافظ اللہ تعالیٰ، جو اپنے دل کی باتیں آپ حضرات سے کر رہے تھے۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ شیخ کی آمد کو اور شیخ کے بیان کو قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ شیخ مکرم سے ہم نے 1993 سے لے کر 1999 تک جو نظام و تلمس طے کیا ہے۔ مرکز تربیہ الاسلامیہ فیصل آباد میں ایک دینی ادارہ ہے جو پاکستان کے دینی مدارس سے مختلف فضلاء جو اپنی دینی تعلیم مکمل کر چکے ہوتے ہیں، شیخ مکرم ان کو 2 سال کے لیے، پہلے جب ہم نے شروع کیا تھا 1993-94 سے تو تب تو 3 سال کا کورس تھا، تو اب تقریباً 2 سال کا مکمل تخصص حدیث اور اصول حدیث شیخ صاحب کرواتے ہیں، اور شیخ کے ساتھ ہمارے باقی اساتذہ کرام بھی تفسیر اور فقہ پڑھاتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو تیار کر کے میدان میں اتارتے ہیں جو مختلف دینی مدارس میں تدریس کی ضرورت کو بھی پورا کر رہے ہیں، اور مختلف جو ہماری گورنمنٹ کی جامعات ہیں وہاں پروفیسر بھی ہیں اور پی ایچ ڈی بھی مکمل کر چکے ہیں۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شیخ صاحب کی محنتوں کو قبول و منظور فرمائے۔ مدینہ منورہ سے فراغت کے بعد کچھ دیر کراچی میں اپنی تدریس کرتے رہے، اور پھر اس کے بعد باقی زندگی فیصل آباد میں، اور وہاں فیصل آباد کی مسجد مدینہ ٹاؤن میں قبا مسجد میں ہی خطابت کی فرائض سر انجام دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیخ صاحب کا صدقہ جاریہ بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی امیدوں کے مطابق پورا اترنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ آپ حضرات کا آنا قبول و منظور فرمائے۔ آپ حضرات نے اپنی مصروفیات میں سے ٹائم نکالا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ مکتب جالیات کے زیر اہتمام ہر جمعرات کو ہماری یہ مجلس رہتی ہے، اور آپ حضرات کوشش کیا کریں جس طرح آج تشریف لائے ہیں، بقیہ دنوں کے اندر بھی ہفتے کے 7 دنوں میں سے اگر 40 منٹ 45 منٹ ہم دین سیکھنے کے لیے، جیسا کہ شیخ صاحب نے فرمایا کہ ہم اللہ کے لیے کیا پیش کر رہے ہیں وہی ہمیں کل ملنا ہے۔ یقیناً مجھے شاید آج اس کا احساس نہیں، جب قیامت کے دن نیکیوں کا ترازو تلے گا اور نیکیاں تلے گی تو پھر جب یہ 40-45 منٹ 1 گھنٹہ بھی آپ کو اس پلڑے میں نظر آئے گا، پھر ہمیں احساس ہوگا کہ ہائے ہم نے کتنے وہ منٹ ضائع کیے۔ کاش کہ ہم وہ ایسی مجالس میں شریک ہوا کرتے اور جنت کے باغیچوں میں سے چکر لگا لیا کرتے اور اس میں سے کچھ چل لیا کرتے۔ تو کوئی سوال ہے کسی بھائی کا تو وہ آپ سوال کر سکتے ہیں، کسی بھائی کا کسی دینی مسئلے کے حوالے سے سوال کرنا چاہتے ہیں تو سوال کر سکتے ہیں۔ آپ سوال نہیں کرتے تو میں شروع کر دوں؟ ٹھیک ہے، کوئی سوال؟ ایک شخص عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہے اور وہ عمرہ بھی کسی زندہ مستطیع شخص کی طرف سے جا رہا ہے، اور بعد میں اسے کسی نے کہا کہ وہ شخص زندہ ہے اور وہ عمرہ معذور بھی نہیں اور مجبور بھی نہیں، مالی استطاعت بھی رکھتا ہے، تو کیا وہ اب مکہ پہنچنے کے بعد اپنی نیت تبدیل کر سکتا ہے یا اس کو عمرہ اسی کی طرف سے کر لینا چاہیے؟ دوسرے کی طرف سے عمرہ ادا کرنا، خواہ وہ زندہ ہے، فوت ہو گیا ہے، اس کو استطاعت تھی، استطاعت نہیں تھی، اس کے والدین ہیں، فوت ہو گئے ہیں، زندہ ہیں، یا کوئی اور دوست ہے، کوئی قریبی ہے، تو اس کی طرف سے آپ عمرہ کر سکتے ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے سنا کہ وہ کہہ رہا ہے لبیک عن شبرمہ، لبیک عن شبرمہ، کہ میں شبرمہ کی طرف سے حج کر رہا ہوں، اور اے اللہ میں حاضری دے رہا ہوں حج میں شبرمہ کی طرف سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ من شبرمہ، یہ شبرمہ کون ہے جس کی طرف سے آپ حج کر رہے ہیں؟ اس نے کہا اخون لی او قریب لی، میرا بھائی ہے یا میرا کوئی قریبی۔ آپ نے پوچھا کیا آپ نے پہلے حج کیا ہے، اپنی طرف سے اپنا حج کیا ہے؟ اس نے کہا جی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ پہلے یہ اپنی طرف سے حج کرو اور بعد میں پھر شبرمہ کی طرف سے حج کرنا۔ اس سے 2 چیزوں کا پتہ چلتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ کسی کی طرف سے عمرہ یا حج آپ کر سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے، اور دوسرا اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر ضرورت پڑے تو آپ
یعنی اپنے میقات سے آگے جا کر بھی آپ اگر نیت بدلنے پڑے تو آپ بدل سکتے ہیں، جس طرح اس شخص نے اللہم لبیک تو شکرما کی طرف سے کہا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نیت بدلو، پہلے اپنا حج کرو اور بعد میں شکرما کی طرف سے حج کرنا، تو یہ اس کی اجازت ہے، ضرورت کے لیے آپ نیت بدل سکتے ہیں اور کسی کی طرف سے بھی آپ عمرہ یا حج کر سکتے ہیں۔ ایک صاحب سوال اسی میں، جو مکے سے عمرہ کرتے ہیں بار بار نیت کر کے، میرا سوال یہ ہے جی، ایک منٹ سوال ہو گیا پورا؟ اچھا، اصل میں یہ جو کچھ مسائل ایسے ہیں کہ یہاں کے جو علماء ہیں، جو بڑے بڑے علماء گزرے ہیں ماشاءاللہ، شیخ ابن باز رحمہ اللہ اور شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ، تو ہم یہاں یہ سمجھتے ہیں کہ حج اور عمرے کے مسائل وہ ہم سے زیادہ جانتے تھے، اس لیے کہ وہ یہاں رہتے تھے اور ان کے پاس یہ حج اور عمرے کے متعلقہ سوال بار بار آتے تھے، وہ اس پر زیادہ تحقیق کرتے تھے، زیادہ باریک بینی سے دیکھتے تھے، تو جو ان کے فتوے ہیں اس کے مطابق جو ہم یعنی ہمارے لوگوں کو اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے، اور وہ فتوے ایسے نہیں ہیں بلکہ پیچھے دلیل کی قوت موجود ہے کہ بار بار عمرہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ثابت نہیں ہے، ایک ہی سفر میں، لیکن اگر کوئی کرنا بھی چاہے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ حل اور حرم ان دونوں کو شامل کرے، یعنی مسجد عائشہ سے یا تنعیم سے یا اس طرح وہاں سے جا کر احرام باندھ کر آئے۔ اگرچہ بعض ہمارے اساتذہ بھی کہتے تھے کہ جی اپنے جس کمرے میں آپ ہیں بس ادھر سے آپ احرام باندھیں اور عمرہ کر لیں، بہتر یہ ہے کہ ایک سفر میں ایک عمرہ کریں، اور وہاں جو حضرات ہیں انہوں نے اگر عمرہ کرنا ہو جو وہاں رہتے ہیں تو وہ حل اور حرم کو جمع کر لیں، یعنی مسجد عائشہ سے احرام باندھ کر وہ عمرہ کر لیں، باقی زیادہ اللہ بہتر جانتے۔ جی سوال تھا بھائی؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ میں الخرج میں 8 سال سے جالیات میں پڑھائی بھی کرتا ہوں اور وہاں کا اسٹوڈنٹ بھی ہوں الخرج۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہاں الخرج میں شیخ راشد اقبال بتاتے تھے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور ہمارے یہاں انڈیا میں یہ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ بھی امام پڑھے گا اور باقی سب نماز امامی سنبھال لے گا، تو یہ کیا فرق ہے؟ ٹھیک ہے، یہ بات ذرا آپ تھوڑی سی غور سے سن لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمومی فرمان ہے، جو آپ کا عام فرمان ہے، وہ یہی ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جو شخص بھی سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہے۔ جو شخص بھی اکیلا نماز پڑھ رہا ہو، اگر وہ نماز میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا تو اس کی نماز نہیں ہے۔ یا وہ امام ہے، اگر امام بھی باقی سارا قرآن پڑھ لے اور سورۃ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو مقتدی ہے، خاص سری نمازیں ہوں یا جہری نمازیں ہوں، وہ بھی اگر امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا تو اس کی نماز بھی نہیں ہے۔ یہ موقف بہت سارے محدثین کا بھی ہے، اور اس حدیث کا عموم وہ بھی اسی کا تقاضا کرتا ہے۔ اور ایک اور حدیث بھی ہے جو اس باب میں اور زیادہ واضح ہے، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی۔ کون سی نماز تھی؟ فجر کی نماز پڑھائی، اور آپ نے اس میں قرات کی، اور آپ کو اس میں قرات کرنے میں بوجھ محسوس ہو رہا تھا،
اور الفاظ وہ کچھ الٹ پلٹ ہو رہے تھے۔ آپ نے سلام پھیرا اور صحابہ کرام سے پوچھا کہ آپ بھی میرے پیچھے قرآن پڑھتے ہو؟ تو صحابہ نے کہا کہ ہاں جی، ہم آپ کے پیچھے پڑھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں بھی سوچ رہا تھا کہ تم بھی پیچھے پڑھ رہے ہو اور میں بھی تلاوت کر رہا ہوں، تو اس لیے مجھے یہ شبہات تلاوت کے اندر پڑھ رہے ہیں۔ تو تم کیا کرو، جب میں قرات کروں، اونچی آواز سے پڑھوں، تو تم کوئی چیز نہ پڑھو سوائے سورۃ الفاتحہ کے، اس لیے کہ سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اور یہ کون سی نماز تھی؟ یہ فجر کی نماز تھی۔ یہ موقف امام بخاری رحمہ اللہ کا اور بھی بہت سارے محدثین کا۔ تو اگر کوئی اس کو اختیار کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے تو اس کو مبارک ہو۔ اور دوسرا جو موقف ہے محدثین کا، وہ بھی محدثین کا ہے، اہل الحدیث کا ہے، اور حدیث کے فقہاء اور حدیث کے پہچاننے والوں کا ہے کہ جو نمازیں جہری ہیں، جن میں اونچی قرات کی جاتی ہے، تو ان میں آپ قرآن کو سنیں، ان میں آپ سورۃ فاتحہ نہ پڑھیں اور آگے تلاوت بھی نہ کریں۔ اور جو سری نمازیں ہیں، مثلا ظہر اور عصر کی نماز ہے جس میں ایسا قرات کی جاتی ہے، تو اس میں آپ سورۃ فاتحہ پڑھیں گے اور بھی کوئی سورت آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس موقف کی تائید بھی بہت ساری احادیث کرتی ہیں، اور صحابہ کرام میں بھی اور ائمہ فقہاء میں بھی بہت سارے لوگوں کا یہ موقف بھی رہا ہے۔ اس لیے ان دونوں میں سے آپ جس کو اختیار کریں حدیث کی بنیاد پر، تو آپ کو مبارک ہے، آپ کی نماز بھی صحیح ہوگی، آپ کو اجر بھی ملے گا، اور اس نماز کے اندر کوئی نقص نہیں رہے گا۔ ہاں، اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ سری نمازوں میں بھی فاتحہ نہ پڑھیں، ظہر اور عصر میں بھی فاتحہ نہ پڑھیں، اور مطلق امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھیں، اگر کوئی فاتحہ امام کے پیچھے پڑھتا ہے تو اس کے منہ میں آگ پڑے گی قیامت کے دن، تو یہ بالکل جھوٹ ہے، یہ غلط ہے۔ یہ موقف نہ محدثین کا ہے اور نہ ہی ائمہ فقہاء جو تھے ان کا ہے۔ اس لیے اگر آپ سب سے بہتر موقف کہ آپ سورۃ فاتحہ پڑھ لیں اور باقی خاموشی سے سنیں، یہ سب سے بہتر ہے۔ اور اگر کسی کا موقف دلائل کی بنیاد پر یہ بنتا ہے، جیسا کہ یہاں کے بہت سارے علماء کا یہ موقف تھا کہ جہری نمازوں میں آپ سورۃ فاتحہ نہ پڑھیں، صرف قرات سنیں امام کی، تو اگر کوئی دلیل کی بنیاد پر یہ موقف اختیار کرتا ہے تو اس کی نماز بھی صحیح ہے اور اس کا اجر بھی اللہ عز و جل اس کو عطا کرے گا۔ اس میں ایک دوسرے پر فتوے لگانا اور یہ کہنا کہ جی آپ نے فاتحہ نہیں پڑھی تو آپ کی نماز ہی نہیں ہے، جب نماز نہیں ہے تو آپ مسلمان نہیں ہیں، جب مسلمان نہیں ہیں تو آپ کی نمازوں کا فائدہ کیا ہے اور آپ کے اعمال کا فائدہ کیا ہے۔ یہ نفرت اور اس طرح کے فتوے یہ جہالت کی علامت ہے اور یہ علم کی علامت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین میں بصیرت اور علم اور فقہ عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جزاکم اللہ خیر حسن الجزا۔ میں آپ کی طرف سے، ادارے کی طرف سے شیخ صاحب کا شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ شیخ صاحب کا آنا قبول و منظور فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری اس مجلس کو اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبول سے